میں صدر جلسہ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر سے کہ اچھے بروں کی خبر تمہیں دے کے جاؤں گا، اچھے بروں کی خبر تمہیں دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا۔ دوستوں میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں، پتھر کو بھی سنورنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، پہلی مرتبہ آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ آپ کا یہ بیت بازی کا پروگرام دیکھ کر آپ کے شعری ذوق کا اندازہ ہوا ہے۔ ہمارے بیشتر طلباء نے صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح اشعار کو پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال ہے، غالب ہے، عامر عثمانی ہے، جگر ہے، اور کچھ لوگوں نے، کچھ بچوں نے فی البدی بھی اپنے طور پر کہنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ایک اچھا ذوق ہے جو پروان کرنا چاہیے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر انسان کم سے کم 5000 الفاظ یاد رکھتا ہے۔ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم تقریر کرتے ہیں، اس میں تقریباً 5000 الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے یہ صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے بندروں کا ایک اچھا خاصا ٹولہ رہے گا، لیکن وہ آپس میں بات نہیں کرتے ہو۔ 10-12 بندر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بولتے ہو، نہ خیریت پوچھتے، نہ لطیفہ سناتے، نہ شعر بولتے، نہ کچھ اور ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کو سن کر لوگ متاثر ہوں۔ کچھ نہیں ہے۔ پوری زندگی ان کی خاموشی میں گزر جاتی ہے۔ ایک مخصوص قسم کی آواز ہے جو کچھ موقعوں پر نکال لیتے ہیں۔ آواز ہے صرف جو نکالی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان کی اپنی بولی ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ان لوگوں سے اشاروں میں آپ پوچھئے جن کو بولنا نہیں آتا ہے، جو مکے ہیں، جن کو بولنا نہیں آتا ہے، ان کی شخصیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں کہ کچھ بول نہیں پاتے ہیں۔ جذبات، احساسات، خیالات اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں ہے، جس کو معافی ضمیر کہتے ہیں، اس کا اظہار وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 1 6 مہینے کے، 1.5 سال کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے پھر ان کے اندر اتنا کمال آ جاتا ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں، معافی ضمیر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ ویسے تو بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اس احسان پر آپ غور کریں کہ اگر ہم کو بولنا نہیں آتا، ہم اگر بات کرنے کی صلاحیت سے محروم رہتے تو ہم کیا کر سکتے دنیا میں، ہم کیا کر سکتے سب دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے بولنا سکھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بولنے میں بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے بولی، جو بولی جاتی ہے، ایک ہے بولی جو ہم آپس میں بولتے ہیں، اس میں لب و لہجہ، انداز، الفاظ
ترکیب، ترتیب، گرامر، قواعد، تذکیر، تانیث، جمع، واحد، اس کا خیال نہیں رکھتے، بس بولتے ہیں۔ ایک بات ہے جو ذہن میں ہے تو اس کو بولتے ہیں، لیکن دوسرا ہے تحریر۔ ہم لکھتے ہیں تو لکھنے کا جو معیار ہے وہ بولنے کے معیار سے اونچا ہے۔ غور کیجیے اب میں کیا بولوں، جو ہم بولتے ہیں نا، بولنے سے اونچا معیار جو ہے تحریر کا ہے۔ ہم جو لکھتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ نہیں لکھتے ہیں، بلکہ جو ہم معیار سے سوچتے ہیں یا سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے جو لفظوں کی بندش ممکن ہے، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے، گرامر کی باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم تحریر میں لاتے ہیں۔ تو تحریر بولنے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر تحریر سے آپ آگے بڑھیے، تقریر۔ تقریر کا انداز الگ رہتا، بولنے کا گھر میں بات چیت کر رہے ہیں یا کلاس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اس کا انداز الگ رہتا۔ جب ہم ممبر کے پاس کھڑے ہوئے، اسٹیج پر بیٹھے یا کھڑے رہے اور کچھ بولنا چاہ رہے تو وہاں انداز الگ رہتا، وہاں لب و لہجہ الگ رہتا۔ تو تقریر، اور اس کے بعد دیکھیے کردار ہے۔ کردار بھی بولتا ہے، ہمارا کردار بھی بولتا ہے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ ہم جو ہے الفاظ سے متاثر ہوتے ہیں، لب و لہجے سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ متاثر کرنے والی جو چیز ہے وہ کردار ہے، وہ سیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جہاں آپ کو جوامع الکلم کہا گیا، بہت مختصر لفظوں میں ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ محدثین اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کئی کتابیں انہوں نے جو ہے تحریر کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ جوامع الکلم آپ کو جو ہے خطاب ملا ہوا، تو آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی متاثر کن ہے، اس میں حلاوت ہے، شائستگی ہے، آہستگی ہے، مٹھاس ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو کردار ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر کن ہے۔ تو ہماری جو شخصیت ہے وہ لب و لہجے کے ساتھ، الفاظ کی جامعیت کے ساتھ اور کردار کی پختگی کے ساتھ بہت مرصع بن جاتی ہے۔ پھر ایک بات اور آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی جو چیز ہے تقریر میں، تحریر میں، گفتگو میں، بیان میں، بولی میں، بات چیت میں، سب سے زیادہ متاثر کرنے والی جو بات ہے وہ شاعری ہے۔ دیکھیے کسی شاعر نے کہا، بات ہر بات کو نہیں کہتے۔ کیا کہی انہوں نے؟ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ بات میں کمال پیدا کرنا، بات میں بات پیدا کرنا، بات سے لوگوں کو متاثر کرنا، تو یہ تو ہر ایک کو نہیں آتا۔ بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ تو کلام میں تاثیر، لب و لہجے میں تاثیر اور رفتار و گفتار میں تاثیر، یہ ہماری شخصیت کا خاصہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ، جیسا ابھی آپ کے سامنے مظاہرہ ہوا، مسابقہ ہوا شعر و شاعری کا، تو شاعری بہرحال یہ بہت متاثر کرتی ہے۔ اور مجھے یہ سن کر، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا ذوق بڑا چھوٹا ہے۔ اپنے مطالعے کو بڑھائیے۔ جو معتبر اور اسلامی شعراء ہیں، جو انقلابی شعراء ہیں اور جو متاثر کرنے والا کلام ہے، اس کو آپ یاد کیجیے۔ ویسے بازاری شاعری تو آپ کو بہت مل جائے گی، جیسا بار بار یہ چیز آ رہی تھی کہ واٹس ایپ پر بہت سارے اشعار آتے ہیں، علامہ کے نام سے آتے ہیں۔ حالانکہ علامہ کی شاعری کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، سنتے ہی بولتا آدمی کہ یہ علامہ کے شعر نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح کا جو عامیانہ انداز علامہ کا نہیں ہے، یہ سنتے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کو آپ پڑھیے، اس میں جو دعوت ہے، دعوت فکر ہے، اور جو دعوت عمل ہے، جو انقلابی پیغام ہے، جو اسلامی شعور کو بیدار کرنے والی باتیں ہیں، وہ آپ پڑھیں گے
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح علامہ اقبال نے مسلمانوں کے اندر اور خاص طور سے نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ حریت اور اسلامی جذبہ، ایمانی جذبہ پیدا کیا ہے اور اسے انقلاب لایا. تو شاعر انقلاب، شاعر اسلام، شاعر مشرق، ایسے بہت سارے نام آپ کو ملیں گے. تو بہرحال جو دوسرے شعراء کرام ہیں ان کو پڑھنے کے بجائے آپ اسلامی فکر رکھنے والے شعراء کرام کو پڑھیے اور اپنے ذخیرہ الفاظ کو، ذخیرہ اشعار کو بڑھائیے، اپنے خزانے کو بڑھائیے. یہ آگے چل کر آپ کو بہت کام آنے والی چیزیں ہیں. شاعری بہت متاثر کرتی ہے. جیسا عامر نے آپ کو بتایا کہ تقریر میں بیچ میں جو اشعار مقرر پڑھتا ہے، بولتا ہے، اس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. 10 منٹ کی تقریر میں ایک شعر آپ پڑھ دیجئے، بہت متاثر. اور پھر اس میں خاص طور سے جو بولنے کا لب و لہجہ انداز ہے، میں نے 2-5 بچوں میں دیکھا، وہ شاعرانہ اسٹائل، وہ شاعرانہ انداز وہ ہونا چاہیے. جیسا راحت اندوری کو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں مشاعروں میں یا یوٹیوب پر آپ سنتے ہیں، ان کا اپنا ایک انداز تھا راحت اندوری کا. ہر شاعر کا اپنا ایک انداز رہتا ہے. تو وہ شعر کو پڑھنے اور شعر کو پیش کرنے کا جو انداز میں نے کچھ طلباء میں دیکھا، مجھے بہت جو ہے خوشی ہوئی کہ وہ کیفیت، وہ جذبہ ہے. اور ایک مشورہ دوں گا میں آپ کو کہ اساتذہ کرام سے آپ پوچھیے کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے. دیکھیے، اگر آپ زیر کو چھوڑ دیں گے، شاعری میں فاعلات کی بڑی باریکی رہتی ہے، بہت باریکی رہتی ہے. ایک زیر آپ پڑھنا چھوڑ دیں، بھول گئے یا آپ پڑھیں نہیں، اب واو بیچ میں آیا، اس کو آپ نے نہیں پڑھے، تو شعریت ختم ہو جاتی ہے، شعریت ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب علامہ کا شعر سنا ہے، بولے وہ جب نوجوانوں میں خوابی روح بیدار ہوتی ہے نا، تو ان کو اپنی منزل یہاں نظر نہیں آتی، آسمان نظر آتی ہے. تو علامہ اقبال میں بولے کہ نوجوانوں میں جو خوابی روح بیدار ہو جاتی ہے تو زمین میں ان کا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ آسمان میں نظر آتا. تو میں بولا یار یہ شعر سننے کے بعد، شعر میں جو چیز ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. ہڈی پھسلی توڑ کر جب شعر کی ہڈی پھسلی توڑی جاتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شعر کی نہیں، میری ہڈی پھسلی توڑی جا رہی ہے. ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے شعر اگر ہم پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے سامعین پر گرا گزرے گا. تو شعر صحیح تلفظ کے ساتھ شاعر نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ شعر متاثر کن ہوگا. تو بہرحال بہت زیادہ تقریر کا تو ارادہ نہیں ہے میرا، بس یہ موٹی موٹی چند باتیں شاعری سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنی ایک غزل سنا کر بات کو ختم کروں، تو میں ایک غزل سناتا ہوں اپنی، سنیے. بہت ساری ہوں گے نا. وہ کیا ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، بھاگ رہے، پولیس والے نے پکڑ لیا. کیوں بھاگ رہے؟ بولے کیا بات ہے؟ ٹرافک جام کر دیا، سب بھاگ رہے. بولے صاحب، بولے اس کی پوری غزل سنا میں نے، اب میں سنا رہا ہوں تو بھاگ رہا. بولے میں اس کو سنا رہا ہوں تو بھاگ رہا. بولے میری بھی غزل سننا پڑیں گی. بولے تو ایسا تو نہیں ہے نا. چھوٹی بہر میں دیکھیے کچھ اپنی کام کی باتیں. ماں باپ کی خدمت باقی ہے، ماں باپ کی خدمت باقی ہے، جنت کی بشارت باقی ہے. خطرات نہ پہنچیں گے ہرگز، خطرات نہ پہنچیں گے ہرگز، گر تم میں شرافت باقی ہے. شریف آدمی کو کوئی نہیں مارتا. دیکھ وہ بہت شریف ہے نا، وہ ادب احترام سے گفتگو کرنے والا، بہت ادب احترام سے پیش آنا، اس کو کوئی مارتا نہیں. ہاں کوئی باتیں سناتے ہیں، کوئی گستاخی کرتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن مارتا نہیں. ہمارے استاد کہتے تھے شریف آدمی کبھی مار نہیں کھاتا. تو خطرات نہ پہنچیں گے ہرگز، گر تم میں شرافت باقی ہے. ہر بات پہ تم نم دیدہ ہو، ہر بات پہ تم نم دیدہ ہو، توفیق ندامت باقی ہے. نم دیدہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ندامت کی جو کیفیت ہے وہ الگ بات ہے. وہ سامنے کھل کر ملتے ہیں،
وہ سامنے کھل کر ملتے ہیں پر دل میں عداوت باقی ہے، پر دل میں عداوت باقی ہے۔ دنیا سے مٹیں گے ہم کیسے، دنیا سے مٹیں گے ہم کیسے، ایمان کی حرارت باقی ہے، ایمان کی حرارت باقی ہے۔ کیا علم و خرد کے چرچے ہیں، کیا علم و خرد کے چرچے ہیں، پھر بھی تو جہالت باقی ہے۔ اب روح عبادت ختم ہوئی، اب روح عبادت ختم ہوئی، بس رسم عبادت باقی ہے۔ وہ بات مکمل ہے لیکن، وہ بات مکمل ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت باقی ہے۔ کیا فیصلہ تم نے کر ڈالا، کیا فیصلہ تم نے کر ڈالا، ایک اور عدالت باقی ہے، ایک اور عدالت باقی ہے۔ ایک خاص تناظر ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہوں تو آپ غور کیجیے اس پر۔ کیا فیصلہ تم نے کر ڈالا، ایک اور عدالت باقی ہے۔ اور قاتل کی طرفداری کرنا، قاتل کی طرفداری کرنا، یہ کیسی وکالت باقی ہے، یہ کیسی وکالت باقی ہے۔ مظلوم تڑپ کر کہتا ہے، مظلوم تڑپ کر کہتا ہے اب روز قیامت باقی ہے، اب روز قیامت باقی ہے۔ گر دل نہ ملے پر ہاتھ ملے، گر دل نہ ملے پر ہاتھ ملے، ہاں یہ بھی کہاوت باقی ہے، ہاں یہ بھی کہاوت باقی ہے۔ لوگ بولتے بھی دل ملو نہ ملو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، یہ کہاوت ہے، نہیں غلط بات ہے۔ ہاتھ بھی ملاؤ اور دل بھی ملاؤ، گر دل نہ ملے پر ہاتھ ملے، ہاں یہ بھی کہاوت باقی ہے۔ اور مایوس نہ ہو جانا راہی، مایوس نہ ہو جانا راہی، کہ رب کی عدالت باقی ہے، کہ رب کی عدالت باقی ہے، کہ رب کی عدالت باقی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔